نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 96ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین محترم، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے جو لمحات و واقعات تھے وہ بیان کیے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ الرحیق المختوم کی اس پوری کتاب سے اخذ کیے گئے جو واقعات ہیں ان پر منحصر یہ تمام تر قسطیں آپ کے سامنے بیان ہوئیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وہ تمام خاص احوال اور وہ تمام تر واقعات جو اس کتاب میں الرحیق المختوم میں درج کیے گئے تھے ہم نے امانتاً آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی کچھ واقعات جو ہم نے قصص الانبیاء نامی کتاب اور مختلف کتابوں سے لیے، یا اگر کوئی حدیث کسی اور مقام سے اٹھائی تو ساتھ ہی اس کی جو روایت تھی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ مقصدیت یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار تمام انسانوں کے لیے تا قیامت مشعل راہ ہے، وہ ان اقساط میں اور ان بیانات میں اس نسل تک، آنے والی نسل تک، اور انٹرنیٹ کی بدولت، ٹیکنالوجی کی بدولت آپ تک پہنچایا جا سکے۔ اب یہ آپ سمجھیں کہ الرحیق المختوم کی اختتامی قسطیں ہیں جس میں ہم تمام تر چیزوں کا احاطہ کریں گے، اور سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں وہ خانہ نبوت ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تاریخ اسلام جاری ہے، اس کے بعد کے واقعات بھی، لیکن حیات طیبہ کی جو ایک سمجھے کہ مختصر ترین تاریخ جو ہم تفصیلاً بیان کر سکتے تھے وہ ہم نے کی۔ اب ہم اس خانہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام تر ایام آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ اپنی راہ کا تعین کرنے کے لیے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہم کس راہ پہ چل کے مومن بن سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بارہا قرآن مجید میں مومنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، خانہ نبوت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسا واقعہ تھا جس میں پہلے سے یہ بشارت مل چکی تھی کہ مکہ کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کا آخری پیغمبر، آخری رسول ہوگا۔ ہم اب پہلوؤں پر اجاگر کرتے رہیں گے تاکہ سننے والے، دیکھنے والے یہ سمجھ سکیں کہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی پیغمبر ہیں اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملات در حقیقت ہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور جب ہم قرآن مجید کی یہ آیت سنتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، یعنی اللہ کے ہی نور سے تمام کائنات، آسمان، زمین، یہ سب سیارے، یہ تمام تر کرۂ ارض کے مقامات، ہر چیز اللہ کے نور سے تخلیق ہوئی۔ اور اللہ نے کس طرح تخلیق کی کہ اللہ نے کہا کن، اور فیکن یعنی وہ ہو جاتی تھی، صرف اللہ کہتا تھا یہ ہو جا تو وہ ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو 6 دن کے عرصے کے اندر اس پوری کائنات کا یا اس دنیا کا نظام ترتیب دیا تو یہ سارا کن کے کہنے پر ہوا۔ لیکن روایتوں میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلی تخلیق ہے، یعنی اللہ نے جب سب سے پہلی کوئی مخلوق کو تخلیق کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ جب اللہ نے اپنے حسن و جمال کو دیکھنا تھا تو وہ خالق کائنات ہے، خالق کل ہے، اس کو کسی چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے کسی انسان کو اپنا دیدار کرنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ اپنا عکس دیکھ سکے، لیکن خالق کائنات کو جب اپنا حسن و جمال دیکھنا تھا تو اس نے اپنے نور میں سے ہی ایک پرنور مخلوق، ایک پرنور تخلیق کا آغاز کیا، اور وہ رب کائنات کی سب سے پسندیدہ اور محبوب شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اللہ نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تخلیق کیا تو اب یہ اللہ کا راز ہے
کہ اللہ چاہتا تو اس دنیا، اس پوری کائنات کی تخلیق کرتا ہی نہیں، لیکن جب اللہ نے اس دنیا کی تخلیق بھی کی تو اپنے پیارے ترین محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آخری پیغمبر بنا کے بھیجا، کیونکہ ہم بحیثیت انسان یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ الرحیق المختوم کے معنی بھی یہی ہیں کہ وہ مہر ثبت ہونے کے بعد ختم ہو گئی، یعنی یہ مہر نبوت جو تھی وہ اب ختم ہو گئی، اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لائے، یعنی دین اسلام، اللہ کا دین، وہ تا قیامت قائم رہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں کی فہرست میں اس دنیا میں آنے والے پیغمبروں میں آخری رسول ہیں، لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ دیکھیے کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی کی، اپنے محبوب کو اپنے دیار رحمت میں ہی رکھا، اور پھر جب انسانوں کی تخلیق کی باری آئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام، اور پھر اس طرح کے جو آگے کے تمام تر معاملات ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں کہ پھر جنت ان کا مقام تھا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جب اس دنیا میں آئے تو بہت زار و قطار روئے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کے چہرے پر آنسو گرنے سے گڑھے پڑ گئے، یعنی آنکھوں کی ان جگہوں سے جب آنسو بہتے تھے تو چہرے پر وہ نشانات پڑ گئے، چہرہ وہاں سے اندر دب گیا، اتنا زیادہ روئے۔ تو آپ علیہ السلام کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ اس وقت جب آپ علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے اللہ تجھے تیرے اس محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اور آدم علیہ السلام نے کہاں سے جانا کہ جب جنت سے نکالے جا رہے تھے، جب دنیا میں آ رہے تھے تو اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ کس مقام پر دیکھا ہم تاریخ میں یہ بات تو نہیں جانتے، لیکن یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے آدم کی توبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے قبول فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو تمام تر معاملات بتائے، لیکن پھر اب ہمیں ایک اہم معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی سے ملے گا۔ آدم ثانی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 800 برس اپنی قوم میں تبلیغ کی، 800 برس، تو 800 برس کے بعد صرف 2 افراد ایمان لائے۔ تو نوح علیہ السلام بھی آخر میں بحیثیت انسان، آپ سمجھ لیجئے کہ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ اللہ کے سامنے یہ بات رکھی دی کہ یا اللہ 800 برس کے بعد صرف 2 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم صبر رکھو اور توکل رکھو، اور مزید 100 برس یعنی 900 برس مکمل کی اپنی تبلیغ کو، تو جا کے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ نوح اب آپ کشتی بنائیے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کا یہ جب پیغام پہنچایا کہ یعنی اللہ اب اس کرۂ ارض کو ان تمام تر جنات، ان تمام تر شیاطین اور ان تمام تر بالائی قوتوں سے جو اس دنیا کی نہیں تھی، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر شیطانیت کو، فسطائیت کو پھیلا دیا تھا، اس سے پاک کرنا چاہتا ہے اللہ۔ لہٰذا اب جو لوگ آپ کی کشتی میں آ جائیں گے، چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، وہی اس دنیا میں بچیں گے۔ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، ناظرین کرام، روایت میں ملتا ہے کہ اس کے 4 اطراف میں جو نام لکھے وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ نام کس نے بتائے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، اور اس وقت کس طرح یہ کشتی، اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل تھا، تو کس طریقے سے طوفان سے بچی کہ جب یہ طوفان تھم گیا، پانی گزر گیا اور پھر اس کشتی کے لوگ محفوظ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک کائنات بنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی جنت کا تعین ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی یہ دنیا بنی۔ تمام انبیاء کا آنا یہی مقصدیت تھی کہ اللہ اپنے دین کو کس طرح سے اس دنیا میں بھیج رہا ہے۔ انبیاء ہر دور میں، ہر وقت میں آ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے تو پھر ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آل ابراہیم میں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جلوہ گر کیا،
اور ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کس طرح وہ ہجرت کر کے اس مقام پر آئے، اپنی بیوی اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑا اسماعیل علیہ السلام کو، اور دونوں باپ بیٹوں نے یعنی مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آج بھی جب آپ مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوا۔ اب جو دور آیا تو اس میں جو حضرت عبد المطلب کو بشارت ملی، حضرت عبد المطلب یہ سمجھ گئے کہ وہ بچہ کون ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکے تھے، لیکن عبد المطلب نے اس شخص کو یہ نہیں بتایا تھا جو مذہبی کوئی پیشوا تھا جو اس بات کی بشارت دے رہا تھا یا اس بات کا بتا رہا تھا حضرت عبد المطلب کو کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 1.25 یا 2 سال کے تھے۔ پھر اس کے بعد کا معاملہ یہ ہوا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ شق صدر کا واقعہ ہوا، انہی قسطوں کے ابتدا میں ہم نے آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت چھوٹے بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اماں حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، شیمہ آپ کی بڑی بہن تھیں، مطلب سمجھیں کہ ردائی بہن ہوئیں، ایک ساتھ دودھ پیا ہے ایک ماں کا۔ تو جب ان بچوں کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا ہے تو شق صدر کا واقعہ جو ہوتا ہے یعنی سینہ چاک کر کے دل کو پاک کرنا، اور خود فرشتوں کو ان بچوں نے دیکھا یا جو واقعہ بیان ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح حیات ملی، پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی حفاظت ہوئی۔ پھر اہل یہود بھی یہ بات جانتے تھے، تو یہود بھی جو ہے ان کا بھی ایک لشکر مکے کے پاس آیا تلاش کرنے کے لیے، یہ بھی روایتوں میں موجود ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ہی آخری نبی آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے میں یعنی ہم سے ہٹ کے عرب میں کوئی نبی آ جائے۔ اور بڑی اہم بات یہ کہ جب چچا ابو طالب کے ساتھ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی دفعہ تجارت کے معاملے میں ایک سفر کا راستہ اختیار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پہ گئے تو چچا ابو طالب کو بھی وہاں کے راہبوں نے یا وہاں کے اس وقت کے یہودی پیشواؤں نے یہ بشارتیں اور علامتیں بتا دیں کہ چچا ابو طالب یہ سمجھ گئے کہ مزید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام یا اہل یہود کے علاقے میں لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں تو بچپن سے آپ کے بزرگان، آپ کے بڑے، جس میں آپ کے چچا شامل ہیں، آپ کے دادا شامل ہیں، خاندان کے افراد شامل ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اہل عرب بھی یہ سمجھتا تھا، جب ہی آپ کو بچپن سے بابرکت قرار دیا جاتا تھا، اور آپ کی پہلی جنگ جس میں آپ نے شرکت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 15 یا 16 برس تھی، تو وہ جنگ فجار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت سے اہل عرب، اہل مکہ، اہل قریش یہ کہتا تھا کہ بس محمد شریک ہو گئے، ہم یہ جنگ بھی جیت جائیں گے، مکے سے قحط بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اہل مکہ، اہل قریش جب بھی قحط سالی ہوتی تھی یا کوئی بھی مصیبت آن کھڑی ہوتی تھی، ایک دفعہ بہت بارشیں ہو گئی تھیں مکے کے اندر، یہاں تک کہ کعبے کی جو اطراف کی دیواریں تھیں وہ ڈہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص جا کے درخواست کرتے تھے، چچا ابو طالب سے درخواست کرتے تھے کہ محمد سے دعا کروائیں۔ تو محمد بن عبداللہ کو بڑا بابرکت سمجھتے تھے، اور ایسی ہی برکتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ مکہ اور مکے کے لوگ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو ایک ایسی قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے جو بہت سمجھیں کہ پسماندگی میں تھی۔ پسماندگی سے میری مراد یہ ہے کہ مشکلات میں تھی، مصائب میں تھی، لیکن اس قوم نے سب سے بڑی غلطی کیا کر رکھی تھی کہ بت پرستی میں پڑی تھی، اور اسی قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اماں حلیمہ کے پاس سے واپس آ گئے تھے، پھر چچا ابو طالب کے ساتھ رہے، تو آپ کے بچپن اور جوانی کا جو لڑکپن ہے وہ اسی مکہ کی گلیوں میں گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بت پرستی میں شامل نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر! کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بت پرستی سے، ان مٹی کے خداؤں کی پوجا سے یا عبادتوں میں کبھی دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متقی تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار عملی نمونہ ہے کہ صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکارتے تھے، اور ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا۔ ایک بار ایسا بھی واقعہ ہوا اس خانہ نبوت کا، جب ہم تجزیہ کر رہے ہیں تو یہ بتانا بڑا لازمی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ رسول اللہ پر رحمتوں اور برکتوں کا کیا معاملہ تھا، کہ ایک ایسی محفل تھی، موسیقی کی محفل۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا، لیکن نہ جانے ایسا کیا واقعہ ہوا کہ کسی کے ساتھ چلے گئے یا جانا ہو گیا یا جا رہے تھے، تو ایسی غنودگی چھائی، یعنی ایسی نیند آئی کہ اس محفل میں موسیقی کی
نہ اس سے لطف اندوز ہوئے، نہ اس سے کوئی دل لبھائی ہوئی، اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ اس محفل میں کیا ہوا، لیکن ایسی غنودگی اور نیند آئی کہ واپس پلٹ گئے۔ کچھ روایتوں میں کہ آدھے راستے سے واپس پلٹ گئے، اتنی نیند آئی، کچھ روایتوں میں کہ اس مجلس میں محفل میں بیٹھ گئے تھے اور پھر ایسی شدید نیند آئی کہ اٹھ گئے۔ تو یہ وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تھیں کہ اپنے نبی کو اللہ رب العزت نے وہ عزت، مقام اور مرتبہ بخشا کہ خود نبی کا دل ہی نہیں کرتا تھا ان دنیاوی لذتوں میں، ان دنیاوی چیزوں میں، کہ محفل ہو، کوئی موسیقی ہو جس میں کوئی رقص ہو یا شراب نوشی، ان ساری برائیوں سے، ان سب چیزوں سے مبرہ تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان تمام تر برائیوں میں جو سب سے بری برائی، سب سے بڑی برائی، وہ تھی عورتوں کے حوالے سے۔ مکہ کے اندر آپ دیکھیے عرب کا ایک معاملہ، ایک کلچر، ایک ثقافت تھی۔ عورتوں کی پہلی تو بات کہ اس وقت کوئی عزت، کوئی مرتبہ نہیں تھا، لونڈی بنا کے رکھتے تھے، زنا عام تھی، خرید کے زنا کر لی، کسی کو اٹھا کے زنا کر لیا، جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ ہاں، جو عورتیں بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں تھیں بس ان کی عزت تھی، یعنی مال دولت والے کی عزت ہے، غریب کی کوئی عزت نہیں، اور غلاموں کا تو بہت برا حال تھا۔ تو یہ وہ سب سے بڑی برائی تھی عرب کی کہ زنا کاری میں ملوث تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس جانب نہ دل چاہا، نہ کبھی اس جانب انہوں نے اپنی رغبت ظاہر کی، بلکہ ہمیشہ اپنی نظروں کو مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو نیچا رکھتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور کردار کہ برے سے برا اور اچھے سے اچھا انسان مکے کا اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ ہے، کہ محمد سے سیکھو کہ جب مکے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو کسی عورت کی طرف دیکھتے نہیں۔ محمد سے سیکھو کہ اگر کہیں کسی عورت کی آواز آ رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ان سے میرا تعلق نہیں۔ اور یہی وہ تربیت اور کردار ہے کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا وقت گزرا ہے، بہت مختصر۔ یعنی تربیت کا ہم یہ عمل نہیں کہہ سکتے کہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، یا دادا کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزر گیا تو وہ تربیت کا نتیجہ، یا چچا کے ساتھ گزر گیا تو چچا کی تربیت کا نتیجہ نہیں۔ تربیت جو خانوادہ محمد کی ہے وہ تو یہ تربیت ہے کہ اللہ کی عبادت میں سب مشغول رہے، یعنی یہ پورا گھرانہ دیندار گھرانہ ہے اور نسل در نسل یہی معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو معاشرتی تربیت ہے، یہ معاشرتی تربیت کسی نے دی نہیں نبی کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی امی کا لفظ آیا تاریخ میں کہ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ تو جب پہلی وحی کا نزول ہو رہا تھا تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا جو میں بول رہا ہوں وہ بولو، یعنی جیسا جیسا میں کہتا جا رہا ہوں وہ کہتے جاؤ سن کے۔ تو اس طرح پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، اس کا نزول ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کہیں کوئی تعلیم تربیت جو اس دنیا کی تعلیم و تربیت یا معاشرے کی تعلیم و تربیت ہے اس کا کہیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ہاتھ نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت، رحمت اور نبی کا وہ اعلیٰ کردار ہے، وہ اوصاف ہیں نبی کے، یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اخلاق کے اس اعلیٰ معیار پہ ہیں کہ اعلان نبوت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکے والے محبت رکھتے تھے، لیکن مکے والوں کو صرف ایک بات کا بغض تھا، ایک بات کی عناد تھی۔ الرحیق المختوم کی متعدد قسطوں میں ہم نے آپ کو بتایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی بیان کر رہے تھے کہ آخر میں تو اہل قریش، یہی ابو جہل اور تمام سرداران قریش چچا ابو طالب کے پاس آ گئے کہ محمد کو ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں، یعنی مکے کے بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر عورتیں چاہیے، بیویاں چاہیے تو ہر قبیلہ اپنی اپنی ایک عورت دینے کو بھی تیار ہے، اگر مال و دولت چاہیے تو مال و دولت بھی لے لیں، سرداری لے لیں۔ مکے کی بادشاہ کیا مقام ہوگا، یعنی ایک اشارے، ایک کہنے پہ جو کہیں گے وہ ہوگا مکے میں، سردار اپنا بادشاہ بنا رہے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ہمارے بت نہیں توڑوائیں، ہم سے ہمارے بت اور ان کا رشتہ رہنے دیں، ایک اللہ کی بات نہ کریں۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا کہ نہیں، صرف عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ ہے، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، اور میں محمد اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یعنی یہ اللہ کے پیغمبر ہونے کو بھی مان لیتے، لیکن انہیں بت پرستی نہیں چھوڑنی تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، مشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا حاصل ہے وہ یہی ہے توحید، کہ اللہ ایک ہے۔ بس یہ وہ بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ بھی فرما رہے ہیں تو صحابہ کو، مسلمانوں کو یہی نصیحت، اور حجۃ الوداع میں بھی یہی، کہ شرک میں نہ پڑنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دین میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہ کرنا، بس جو اللہ ہے وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ یہ دیکھیے کہ اس اعلان نبوت کے ساتھ پھر معاشرے نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جب پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرے گا تو میری بات مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مت بت پرستی میں پڑو، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، یہ کوئی نہیں مان رہا تھا۔ صادق اور امین مان رہے تھے، لیکن اپنے بتوں کو چھوڑنے کے لیے یہ مکے والے تیار نہیں تھے۔ اور پھر اللہ نے جو محنت کرائی اپنے نبی سے، جو مشقت ہوئی، اور جس کامیابی کے ساتھ اللہ نے پھر وہ صحرا سجایا سن 8 ہجری کے اندر جب فتح مکہ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے محنت کتنی ہے، کم و بیش 21 برس کی محنت ہے، اور اس محنت میں کتنا ظلم برداشت کیا، اپنے پیارے صحابہ کو، ان کے خاندانوں کو کٹتے دیکھا، اور خود کتنی مشکل میں رہے کہ خود اپنی جان پہ بنائی، اور پھر بھی چچا ابو طالب جہاں تک بچا سکتے تھے بچایا، لیکن جب چچا ابو طالب نہیں رہے پھر کس طرح شیب ابی طالب میں کتنی مشکل کے ایام گزارے، اور کس طریقے سے پھر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے کہ اگر ہجرت نہیں کرتے، اور اس وقت بھی جب ہجرت ہو رہی تھی تو قتل کی نیت سے آ گئے تھے۔ یہ تو اللہ کا ایک سمجھیں کہ بڑا معجزہ تھا کہ سامنے کھڑے تھے تلواریں لے کے یہ مشرکین، اور اللہ نے ایسی آندھی والی ہوا چلائی کہ یہ دیکھ نہیں سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے نکل کے گئے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے کس طرح اپنے پیغمبر کو بچایا، تحفظ دیا، حفاظت کی، چاہے میدان بدر کا ہو یا احد کا ہو، کس طرح حنین کے میدان میں اللہ نے برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہ نے کہیں اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑا، جبھی تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کا بندہ یعنی میں تنہا تھا اور اس نے مدد کی اور اسلام پھیلا۔ یعنی یہ پورا کریڈٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لیا، بلکہ اللہ کی طرف بھیجا کہ یا اللہ یہ تیری کرامات ہیں، یہ تیری ہی وجہ ہے کہ آج دین اسلام پھیلا اور مجھ سے پھیلا، اور یہ مقصد پورا ہوا میری حیات کا، میری پیغمبری کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے، یعنی خود سے متعلق ہی یہ بتایا، جو گزشتہ قسط میں ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ نے تو یہ راستہ رکھا تھا کہ تم پوری کائنات کی رحمتیں، تابناک روشنیاں جو چاہے لے لو، اور کوئی اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اور ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اور وہ بڑا مشکل راستہ ہے۔ تو اللہ کے اس بندے نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ چنا جو تمام انسانوں کے لیے بہتر تھا، اور اس پر پھر صحابہ جس قدر روئے، حضرت ابو بکر جس طرح روئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پہ احسان ہے، یہ احسان عظیم ہے۔ ایک احسان اللہ کا ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اور رسول دیا، قرآن مجید دیا جن پر قرآن کا نزول ہوا، اور ایک احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس فرض کو، اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ جبھی تو اللہ نے کہا کہ یہ انسان ہے جو راضی ہوا اور ہم نے قرآن اتار دیا، ورنہ تو پہاڑ پہ اتارتے اس قرآن کو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو اتنی وحی کی جو حدت اور وحی کا جو ایک درجہ ہے، حرارت ہے اس کی، کہ جب کسی انسان پہ وحی آتی ہے، پیغام الہی آتا ہے، اس کا جسم بھاری، حرارت بڑھ جاتی ہے، چاہے حالت سونے کی ہو یا جاگنے کی ہو۔ تو وہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے مشکل جھیل رہے ہیں؟ اس امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اور پھر چاہے حجۃ الوداع کا موقع ہو، احد کے میدان سے گزرنے کا معاملہ ہو، آخری لمحات ہوں اس دنیا سے جب پردہ فرما رہے، تو بھی امت اور امت کی بات کر رہے۔ یعنی حضرت عائشہ، اماں عائشہ سے یہ روایت ہے کہ راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور سجدے میں رو رو کے دعائیں کرتے تھے۔ اماں عائشہ نے یہ سنے ہیں الفاظ
کہ اپنی امت کی مغفرت، میری اور آپ کی مغفرت کے لیے اللہ کا رسول اپنی راتیں بھی جاگ کے قربان کرتا تھا اور دن میں بھی تبلیغ کا کام کرتا تھا، عبادتیں، جنگیں، اسلام کو پھیلانے کی چیزیں. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محنت اور محبت اپنی امت کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنے والا دور فتنوں کا دور ہے، امت کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی، ایمان میں وہ پختگی نہیں رہے گی. جبھی اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اور یہاں تک حدیثوں میں ہے کہ جب تک اپنے آخری امتی کو جنت میں نہ جانے دوں اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ میں بھی پھر جنت میں نہیں جاؤں گا. تو یہ اللہ اور میرے رسول کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں بھی ایک اچھا امتی بن کر دکھانا ہے، نہ کہ ہم کسی فاسق پنے میں پڑ جائیں، نہ کہ ہم کسی شرک میں پڑ جائیں، نہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایتوں سے ہٹ جائیں، اللہ کی عبادت میں ہم کوتاہی برتیں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، اراکین اسلام کو چھوڑ دیں اور اخلاق کو چھوڑ دیں. سب سے بڑی بات یہ جو لوگوں کے ایک دوسرے پہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اس کو چھوڑ دیں، پھر ہم امتی کا درجہ تو نہیں رکھیں گے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پوری حیات مبارکہ میں سب سے اہم کردار، وہ کردار ہمیں حضرت خدیجہ، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دکھائی دیتا ہے، اور ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، آپ سمجھیں کہ نفسیاتی اعتبار سے بھی، کیونکہ ایک ایموشنل تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتبار والا معاملہ اور ہمت دلانے والا جو ایک بیوی کا اہم کردار ہے وہ حضرت خدیجہ کا ہے. اب یہ کیا معاملہ ہے اس پورے خانہ نبوت میں کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی حیاتی تک کوئی دوسری شادی نہیں کی، جبکہ عرب میں یہ دستور تھا ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو شادیوں کا سلسلہ ہے اس میں بہت زیادہ شادیاں کی، اور یہ امتیازی درجہ صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہے، کسی اور مسلمان کو نہیں، کہ 4 سے زائد بیویاں رکھ سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے رکھی، باقی مسلمان 4 سے زائد نہیں رکھ سکتے. تو بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بیویاں بھی رکھیں. کیا وجوہات تھیں؟ اس میں سب سے کم عمر حضرت عائشہ تھیں. یہ کیا معاملات ہوئے؟ اب انسانی فطرت سوچ یہ کہتی ہے کہ کیا رسول اللہ کی جو عمر مبارک ہے وہ بھی اب بڑھ رہی ہے، اور جس عمر میں سب سے زیادہ شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہیں وہ 50 برس کے بعد کا حصہ ہے، یعنی جو اس میں مدنی زندگی ہے، جنگوں والی زندگی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک جنسی خواہشات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، ایک عورت کو لیتے ہوئے، ایک بیوی کو لیتے ہوئے، کیا وہ بہت بڑھ گئی ہیں؟ اس پر بہت سارے لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. رسول اللہ کی جو ازدواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، ہماری آپ کی مائیں ہیں، ان کے ساتھ جو رشتہ اور نکاح کا معاملہ ہے اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے، اور اس میں کہیں بھی آپ کو رسول اللہ کی ذاتی خواہش نہیں ملے گی. تو یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا معاملات ہیں، یہ ہم اگلی قسط میں آپ کو بیان کریں گے، جو کہ صریحاً ازدواج مطہرات سے متعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، ازدواج مطہرات کون کون سی تھیں، کیا وہ حکمت تھی، کیوں ان سے شادیاں ہوئی تھیں، اور اللہ کے نبی نے کیا سوچا تھا، اور پھر اس سے کیا کامیابیاں حاصل ہوئیں. یہ بہت اہم بیان ہوگا، اگلی قسط میں ہم اسے بیان کریں گے. اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.